ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بشر کو بشر کی اوقات بھلا دیتی ہے۔ آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے۔ اپنی عزت کے بھروسے تھی جو مضبوط کھڑی، آخر ایک روز وہ اپنا سر جھکا دیتی ہے۔ اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، سردیوں کی ٹھنڈی رات، منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نومولود بچوں کو عیدی سینٹر کے باہر پڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیرے کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو مجبور ماں یہ جب جواب دیتی ہے کہ اپنے پیٹ کی بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اس بچے کا بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر یہ کہنا بجا بنتا ہے کہ خاک میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، آج اس معزز اور باوقار ایوان میں قائد ایوان نے جو قرارداد پیش کی کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہیں، تو میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ جس اخلاقی بدحالی کا رونا وہ رو کر گئے، وہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ آئیے دلائل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں اور قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھاپڑ میں مرنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ اسی شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی عورت اپنے 2 معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور پورے جسم پر بڑھاپے کی وجہ سے جھریاں لیے فقط 2 کلو آٹا کے عوض خون بیچنے والے بوڑھے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ صدر علی وقار، تنگ دستی، بھوک اور ابتر معاشی حالات اعلیٰ اخلاقیات کی ضد ہیں۔ پہلے آپ تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ 2 + 2 4 روٹی کے بجائے 2 + 2 4 تو تب ہوتے ہیں کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ بیٹی کا 4 دیواری میں رہنا، خاندان کی عزت پر کٹ مرنا، یہ سب تو تب ہوتا ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں گول، جو بھی دکھائی دیتا ہے روٹی ہی لگتی ہے۔ اور تو اور عبادت اور ریاضت بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب پیٹ کی بھوک اور غم روزگار نہ ہو۔ صدر علی وقار، آئیے زمینی حقائق کا جائزہ لیجئے۔ آج کشمیر میں مسلمانوں کو اپنے گھروں میں بند ہوئے 115 دن گزر گئے۔ ہم نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قراردادیں پیش کی، تو اس اسلامی ممالک نے پاکستان کی بجائے ہندوستان کی حمایت کی۔ تو کیا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں؟ نہیں صدر علی وقار، ہرگز نہیں۔ اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، اور اس کمزوری کا علاج بھارت کی عالمی معیشت ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم اخلاقی نہیں بلکہ معاشی پستی کا شکار ہیں، کیونکہ اخلاقیات تو خود معاشیات کی محتاج ہیں۔ صدر علی وقار، میرے ان تمام دلائل کے باوجود اگر اب بھی کوئی یقین رکھتا ہے اور بضد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اخلاقی پستی کا شکار ہیں، تو میرا اس سے بس ایک ہی سوال ہے، اس کی اجازت چاہوں گا کہ جس کا ایک ہی بچہ ہو اور بھوکا 8 پہروں سے، تو بتاؤ اہل دانش تم، وہ تختی لے یا گندم لے؟ شکریہ۔